السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم، باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، دو چیزوں کو بھیجتا رہا۔ ایک پیغمبر انبیاء رسول آتے رہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کتابوں کو بھیجتا رہا، انبیاء کے ساتھ کتابیں بھیجتا تھا۔ اس نبی کے ذریعے اس وقت جو کتاب ہوتی تھی، اس کتاب کو پڑھ کر سمجھ کر سن کر بندہ اپنی زندگی کو ایسے بنائے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، صحیفے اور کتابوں کا سلسلہ بھی آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ وقت کے لحاظ سے، اس وقت چھوٹی کتاب کی ضرورت تھی تو اللہ چھوٹی کتاب، چھوٹا صحیفہ اتارا۔ جس وقت بڑی کتاب کی ضرورت تھی تو اللہ بڑی کتاب اتارتا تھا۔ سلسلہ تو شروع ہوا آدم علیہ السلام سے، چھوٹی کتابوں کا، صحیفوں کا اور نبوت کا بھی۔ ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرے پیغمبر رسول نبی آتے رہے۔ اللہ اگر کسی کو کتاب کی ضرورت ہوتی تو اللہ کتاب بھی دے کر بھیجتا تھا، انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے۔ آخر میں خاتم النبیین والمرسلین، محبوب خدا، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ نے حضور کو نبوت بھی دیا، کتاب بھی دیا، اور اللہ نے حضور پر کتابوں کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا، نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ اب حضور کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، حضور کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے،
کسی نئی دین کی بات کی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی بات ہے نہیں کہ اللہ اس کو دے کر بھیجے. جبرائیل کے ذریعے سے کسی پیغمبر اللہ اتارے، کسی پیغمبر پر اللہ اتارے پوری باتیں، پورے احکامات. پھر انسان کو جب پیدا ہوتا ہے انسان تو اس وقت سے لے کر اس کے موت تک جتنی ضرورتیں، حاجتیں، تقاضے، چاہے وہ انسانی تقاضے ہو، چاہے اس کے جذبات کے تقاضے ہو، ہر اس کے جذبات کو، ہر اس کی ضرورت کو، ہر اس کے تقاضے کے لحاظ کو اللہ سامنے رکھ کر کتاب بھی مکمل کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا، پیغمبروں کے سلسلے کو اللہ مکمل کر دیا. اب مزید کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیغمبر کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیغمبر کی نزول کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئی بات کی ضرورت نہیں ہے. دین مکمل ہو گیا، کتاب مکمل ہو گئی، شریعت مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی. اب کرنا کیا ہے؟ اب اسی 1450 سال پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی، جو صحیفے، جو تعلیمات حضور پر آئے، وہ حضور اپنی امتوں کو، اپنے صحابہ کو بتائے، اپنے عاشقوں کو بتائے. ان کے صحابہ، ان کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کے عاشق امت تک پہنچائے. انہی عقائد پر اگر ہم چلیں گے، انہی نظریات پر اگر ہم باقی رہیں گے تو تب کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، تم اللہ سے جیسا ڈرنے کا اس سے حق ہے ویسا تم ڈرو. جتنا اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس پر اتنا ایمان لاؤ. جتنا اس سے محبت کرنے کا حق ہے تم اس سے اتنا محبت کرو. جتنا تم اس پر مر مٹنے کا حق ہے تم اتنا اس پر مر مٹو. جتنا اس پر تم کو قربان ہونا ہے تم اس پر اتنا قربان ہونا. بیوی بچوں کی محبت ایک طرف، ماں باپ کی محبت ایک طرف، دوستوں کی محبت ایک طرف، رشتہ دار عیش اقارب کی محبت ایک طرف، اپنے گاؤں کی، اپنے ملک کی محبت ایک طرف، سب ایک طرف، سب کی محبت ایک پلے میں. دوسرے پلے میں اگر اللہ کی رسول کی محبت کو توڑا جائے تو اللہ رسول کی محبت کا پلہ بھاری ہو. سماج کے اندر پھیلے ہوئے، معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے برائیوں اور رسم و رواج، بدعات، خرافات کی طرف الجھنا نہیں، اس میں مبتلا نہیں ہونا. اللہ کی محبت کتنی ہے، دین کس کے اندر محبت اور دین پر اس کا کتنا عمل ہے، حضور سے اسے کتنی محبت ہے، یہ دیکھا کب جائے گا؟ جب یہ آدمی اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی عمل کر رہا ہو تو اس وقت اس کا عمل شریعت کے، دین کے مطابق، حضور کے سنت کے مطابق ہے یا نہیں، تب پرکھا جائے گا کہ اس کے اندر کتنی محبت ہے حضور کی، یہ حضور کا کتنا عاشق ہے، اس کے اندر حضور کی محبت کتنی ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، دین کی محبت کتنی ہے، قرآن کا اس کے اندر کتنا علم ہے اور کتنا اس پر عمل کر رہا ہے، کتنا دیندار ہے، دعووں سے کام نہیں چلتا. جب زندگی کے اندر اس کو تقاضا آتا ہے شادی کا، اس وقت دیکھا جائے گا کہ یہ کتنا بڑا دیندار ہے. جب اس کے گھر کے اندر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا دیندار ہے. باپ کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا مومن مسلمان تھا. اپنے مومن مسلمان، حضور کا ماننے والا اور حضور کا پیروکار، وفادار اور حضور کا عاشق کا جو رٹ لگاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کی محبت کو پرکھا جائے گا وراثت کے تقسیم کے وقت میں. دو موقعوں پر آدمی مسلمان بن کر رہنا نہیں چاہتا. ایک شادی بیاہ کا موقع، شادی بیاہ کے موقع پر آدمی مسلمان بن کر دکھانا نہیں چاہتا. دوسرا پراپرٹی کے تقسیم کے وقت میں آدمی اس وقت اپنے ایمان کو، اسلام کو دکھانا نہیں چاہتا، مسلمان بننا نہیں چاہتا طرح سے.
بات کہیں سے کہیں چل جائے گی. ایمان اہمیت کی چیز ہے. ایمان سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں. اور ایمان کیا ہے, اس کی حفاظت کیسے ہو؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جیسا اس سے ڈرنے کا ہے, جیسا اس سے محبت کرنے کا ہے, تو تم ایسا اس سے ڈرو, ویسا تم اس سے محبت کرو. یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے. اور ایک بات کہوں, قرآن کی روشنی میں اللہ رب العزت سے محبت کرنا ہے, ایمان کا حصہ اور ایمان کا عین, اصل اور جڑ اور بنیاد ہے. تو اللہ سے, رسول اللہ سے محبت کتنی ہو؟ جان سے بڑھ کر ہو, جان سے بڑھ کر, تب جا کر مومن مسلمان کہلانے کے قابل ہو سکتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, مجھے ماننے والے بندے کو مجھ سے محبت اس کی جان سے بڑھ کر ہوتی ہے. اب جس کے اندر اللہ کی محبت اس کی جان سے بڑھ کر ہے, اس کی زندگی کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں, یا وہ خود اپنے گھر کے اینت کے سامنے کھڑ کر دیکھ سکتا ہے میری زندگی کے اندر میرے اللہ کے احکامات جتنے ہیں سر سے لے کر پیر تک, کون سا طریقہ اللہ جیسا بولے ویسا ہے, میرا جسم کا کون سا عضو حضور کے جسم پر کیسا تھا ویسا ہے, میرے سر کے بال کیسے, حضور کے سر کے بال کیسے تھے, میرا چہرہ کیسا ہے, حضور کا چہرہ کیسا تھا, پیغمبروں کا چہرہ کیسا تھا. میں ولیوں سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوں, مجھ سے فلاں ولی سے محبت ہے, میں فلاں درگاہ کے پاس جا کر ان پر میں ناریل بھی پھوڑتا ہوں, پھول چڑھاتا ہوں, اور جو نہیں کرنا وہ سب کچھ کرتا ہوں, جو کرنا وہ نہیں کرتا ہوں. لیکن پھر بھی میرے اندر میں جس ولی کی محبت میں درگاہوں کے پاس جا رہا ہوں, یہودیوں, مشرکوں, سکھوں, غیر مسلموں کے تمام کام کر رہا ہوں, اس ولی کے اندر جو صفات تھے کیا وہ صفات میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ میں جس نبی کا دعویٰ اور جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, جس نبی کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں, اس نبی کی میرے اندر کتنی اوصاف اور صفات اور ان کی محبت جھلک رہی ہے. میرے یہاں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اے مومنو مسلمان, تم مرنا ہو تو ایمان کے ساتھ مرنا, ایمان کے بغیر نہیں مرنا, ایمان لے کر مرنا, ایمان کے موت مرنا. کما تعیشون تموتون, تم جیسا زندگی گزارو گے ویسے تم کو موت آئے گی. حضور کی شریعت پر, سنت پر عمل کرتے ہوئے تم زندگی گزار رہے تھے, تو تم کو انہی کی زندگی, انہی کے تم زندگی کو رکھ کر تو اپنی زندگی کو گزارو گے, سنت کو, شریعت کو, تو تم کی تمہاری موت بھی انہی کی سنتوں کو, شریعتوں کو تھام کر رکھتے ہوئے ہی مومن مسلمان ہونے کی حرکت اور روح قبض ہوگی. نہیں, ایسا نہیں. ہر کسی کی پیجی بات رہی ہے, ہر کسی کے فالوور رہی, تو وہ اس کی موت ایسی آئے گی, تم جس کے فین ہو کر اس کی طرح زندگی گزارو گے تو پھر تمہاری موت بھی اسی کے ساتھ ہوگی, اور تمہارے مرنے کے بعد حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. دور حاضر میں ایمان کی حفاظت بڑی اہمیت کی قابل ہے. قیامت کے قریب کے دور میں, یہ قیامت کے قریبی کا دور ہے, یہ ایسا دور ہے, عجیب و غریب ایسا دور ہے. چند سال پہلے کسی عالم نے کہا تھا, اگر اس دور پرفتن میں اگر کوئی آدمی ولی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے مرید مل جائیں گے, اگر کوئی آدمی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے صحابی مل جائیں گے, اگر کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے بندے مل جائیں گے. ایسا دور ہے, خطرناک دور. تو ایسے دور میں ایمان کی حفاظت کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہوگی. ایمان کو بچانا اور بچانے والے کا مرتبہ اور اس کی مثال کیسی ہوگی. قیامت کے قریب کے دور میں ایمان کو بچانے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے. پیغمبر نے فرمایا, یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس دور میں اپنے ایمان پر چل کر, اپنے ایمان کو سنبھال کر, بچا کر رکھنے والے آدمی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اپنے ہاتھ میں کوئی آدمی انگارہ پکڑا ہوا ہو.
ہاتھ میں آدمی کوئی انگارہ پکڑے تو کتنی تکلیف ہوگی. ایمان پر چلتے ہوئے بھی، ایمان پر، اسلام پر اپنے آپ کو جما کر اس پر مرنا پھر ایمان پر. یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے آدمی انگارے کو ہاتھ میں رکھ کر جی رہا ہے. آدمی انگارے پر ہاتھ میں انگارہ ہو تو کتنا مشکل سے ہاتھ جھپٹ دے گا. جتنا جلدی ہو سکے ہاتھ سے انگارے کو خالی کرنے کی کوشش کرے گا. آدمی بھی قیامت کے قریب دور میں ایسے ہی ایمان سے ہاتھ دھونے کی کوشش کرے گا. جتنا جلدی ہو سکے مسجد سے فوراً بھاگ جاؤں میں. جتنا جلدی ہو سکے میری زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو. داڑھی رکھ لوں گا تو زمانہ کیا بولے گا، پگڑی بن لوں گا تو زمانہ کیا بولے گا. آج آدمی اپنے آپ کو مسلمان دکھانا بولنا پسند نہیں کرتا، پسند بھی نہیں بولنا. اگر کوئی اس کے نام سے پکارے، اسلامی نام سے پکارے، پہلی بات تو یہ کہ آج لوگ اسلامی نام رکھتے نہیں. اسلامی نام رکھتے نہیں. بہت سارے مسلمانوں کے نام اسلام سے جڑتے نہیں اور مسلمان بتانا بولنا یہ پسند ہی نہیں کرتے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنور. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے ہنود. وضع میں تم ہونا سارا تمدن میں ہنور. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہمارے اعمال، ہمارے کرتوت ایسے ہیں جس کی ترجمانی آج سے 50-60 سال پہلے علامہ اقبال نے اشعار کے اندر ڈھال دیا. وضع میں تم ہونا سارا، ہماری وضاحت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہمارا سر، ہماری چہرے کی داڑھی، ہماری پینٹ، ہمارا شرٹ، ہماری واچ، ہماری دستی، اسی طریقے سے ہمارا رویہ، ہمارا اسٹائل، ہمارے ناز و نخرے، ہر کوئی بھی ہمارا ایک جسم کا حصہ بھی ہماری زندگی کا دن کی رات کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں ایک لمحہ بھی اللہ جیسا بول رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بول رہے ہیں، ان کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا پسند ہی نہیں کرتے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود. سب کچھ انہی کے طریقے. یہ وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. آج ہم کو دیکھ کر کون کرنا پڑتا ہے، ہمارا خود ایمان برابر نہیں ہے. ایمان کو بچا کر رکھے، ایمان کی حفاظت کرے. مال پر آنچ آئے تو مال کو کمانے میں دیر نہ کرنا. عزت پر اگر آنچ آ جائے تو عزت کو کمانے میں اور بیچنے میں دیر نہ کرنا. مال کو بیچ کر، مال کو چھوڑ کر عزت کی حفاظت کرنا. اگر عزت پر بھی آنچ آ جائے تو عزت کو چھوڑ دینا. لیکن اگر ایمان پر آنچ آ جائے تو ایمان کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. چاہے جان کی قربانی کرنا پڑے، جان کو قربان کر دینا، ایمان کا سودا نہ کرنا. ایمان کا سودا، جان کیا قربان کریں گے، جان کیا قربان کریں گے، وقت قربان کرنے کو تیار نہیں. آج کے مسلمان جان کیا قربان کرے گا. صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے، اللہ پر کیسا عقیدہ ہو یہ اس کا علم نہیں ہے، اس سے واقفیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونے کا حیثیت اور ان کا معیار کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں، آخری نبی نہیں، خاتم النبیین والمرسلین نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اگر کسی آدمی کا عقیدہ ایسا ہو تب وہ مسلمان ہے. نہیں، حضور کو صرف نبی مانتا ہے، آخری نبی خاتم النبیین نہیں مانتا ہے، تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے. آج ہر کوئی نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر رہا ہے، اللہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. ان کے ماننے والے آج موجود ہیں. عجیب و غریب اس دور کے فتنے میں آج کا مسلمان بہتا جا رہا ہے پانی کی طرح. 700 سال سے آج تک ایمان محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، حضور کی تعلیمات احادیث کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں موجود ہے. پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر بھی آج تک امت صحیح طور پر 100%
100% اب تک ایمان پر برابر نہیں آئی ہے. کوئی نبی بولتا ہے ماننے تیار، کوئی خدا بولتا ہے اس کا عابد اور اس کا بندہ بننے تیار ہے. کوئی علاج کے نام پر ایمان کو لوٹ رہا ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کر کے، کوئی تصوف کے راستے سے ولی ہونے کا دعویٰ کر کے، ولایت کے راستے سے امت کی ایمان کو اپنے اندر، امت کو اپنے قریب کر کے، تصوف کے راستے سے، ولایت کے راستے سے امت کو قریب کر کے ان کے ایمان کو چھین رہا ہے. اب بھی امت اب تک ایمان پر نہیں آئی ہے. ایمان کیا ہے وہ معلوم نہیں اب تک امت کو. اب کیا ایمان کی فکر کرے گی؟ ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے معلوم ہو تو تب اس کی حفاظت کرے گی. ایمان کیا معلوم اس نہیں ہے. ہم کو کیا معلوم ایمان کیا ہے، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان پر جان دینے کا مزہ کیا ہے، ہم کو کیا معلوم ہے. اللہ کے ذکر کا، اللہ کے نام کا، توحید کا نعرہ، اس کی چاشنی، اس کے اندر لذت کتنی ہے وہ ہم کو کیا معلوم ہے. حضرت بلال سے پوچھو توحید کا جام کتنا میٹھا ہوتا ہے. حضرت سمیہ سے پوچھو اللہ کے وحدانیت اقرار میں کتنا لذت اور ٹیسٹ ہے، ان سے پوچھو، ہم کو کیا معلوم ہے. حضرت خباب سے پوچھو اللہ کے نام کے ورد میں کتنی روشنی اور چاشنی اور مٹھاس ہے، ان سے پوچھو، ہم سے کیا پوچھتے ہو. ہم تو باپ دادا کے مسلمان ہیں. ہم کو نہ کاٹا گیا، نہ مارا گیا، نہ پیٹا گیا، نہ آرے سے کاٹا گیا، نہ دھوپ میں لٹایا گیا، کچھ بھی نہیں کیا گیا، مفت ایمان مل گیا ہے. اب کیا کرو اس مفت ملے ہوئے ایمان کو؟ چھوڑ دو، کہیں چلے جائے، اس کی کوئی اہمیت اور اس کا کوئی لحاظ اور احتیاط نہیں ہے. ایمان کو بچا کر رکھو، ایمان کو بچا کر رکھو. ایمان سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر اہمیت کی حامل چیز نہیں ہے جسے اٹھا کر بچا کر اس کی نگرانی کی جائے. ایسی نگرانی کی قابل ایمان کے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. حضور کی شان میں گستاخیاں، اللہ کی شان میں گستاخیاں، قرآن کے پاروں کے سلسلے میں گستاخیاں، یہ سب ہو رہا ہے. اس سے بچ کر رہیں، اپنے بچوں کو بچا کر رکھیں. اس دور فتن میں اپنے ایمان کی حفاظت اگر کرنا ہو تو اس کی تراکیب کیا آئی، اس کے راستے کیا آئیں. ایمان کو بچانا ہو تو اس کے لیے کیا کریں آپ؟ ہر کوئی کہتا ہے. ایک آدمی ہے، میں 2-3 جمعہ سے ریاض احمد گور شاہی نام کا ایک فتین پیدا ہوا، اس کے عقائد کو بیان کر رہا تھا. آج ایک آدمی ہے فیاض نام کا، وہ علاج کے نام پر لوگوں کی ایمان کو لوٹتا ہے. اللہ پر بھی گستاخی کا لیبل لگاتا ہے، پیغمبروں کی گستاخی کرتا ہے، حضور کی گستاخی کرتا ہے. قرآن کا انکار، قرآن کے نام پر علاج کا ایک چشمہ پہن کر قرآن کا علاج کر تم بولتا، سب کچھ وہ کرتا ہے جو وہ بولتا نہیں ہے. عجیب و غریب اس کے بھی عقائد ہیں. ان تمام قسم کے فتین لوگوں سے بچ کر رہے تبھی ایمان کا تحفظ ہو سکتا ہے. یہ فیاضی نام کا یہ آدمی یہ کیا کہتا ہے، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ اس کے عقائد و نظریات میں سے پہلا اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، ایمان اصل میں میری پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان اس کی پیروی کرنا اور اللہ کی پیروی کرنا، یہ کہتا ہے. دوسرا عقیدہ، میری اطاعت نہ کرنے والے پر گمراہی کا مہر لگ چکا ہے، اس کی اطاعت کرنا کرے، رسول اللہ کی اطاعت نہیں، اس کی اطاعت. اس کی اطاعت کرنے کے واسطے کم سے کم وہ اطاعت کے لائق تو ہے کیا؟ آج کل ولیوں کے مزاروں کے پاس بیٹھنے والے مومن مسلمان نہیں. اگر مومن مسلمان ہے تو پھر ان کو اللہ کا نام لینا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ چند دن پہلے میڈیا والے درگاہ کے پاس گئے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر. درگاہ کے پاس بیٹھ کر ایک نوجوان آدمی تھا، ایک بوڑھا آدمی تھا. نوجوان درگاہ کے اندر کے حصے میں ہے، بوڑھا آدمی باہر بیٹھا ہوا ہے. میڈیا والے گئے، جا کر پوچھنے لگے کلمہ پڑھو، الحمد کا سورہ پڑھو. کچھ بھی نہیں آ رہا.
جب وہ پڑھنے کی بات بولتے ہیں تو بات بتاتے ہیں لوگ دونوں بھی پڑھنا تو نہیں رہا، کلمہ کیا پڑھو نہیں پڑھ رہے، دونوں بھی نہیں پڑھ رہے کلمہ. الحمد سورہ پڑھو، سورہ فاتحہ. تم یہاں بیٹھو کیا کرتے؟ فاتحہ دلاتی ہے اوٹ پڑھو، فاتحہ پڑھو، نہیں آتا، فاتحہ نہیں آتا. اب کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے؟ سب کے پیسے کو، سب کے لائے ہوئے اناج کو، کھوپرے کو، ناریل کو، پھولوں کو لوٹتے. ایسا ہی لوٹنے والوں میں سے ایک لوٹنے والا یہ آدمی بھی ہے. ایسے لوٹنے والوں میں سے ایک تو 2-3 جمعہ سے سن رہی ہیں ریاض احمد گوہر شاہ کے نام سے، تو خدا کا بات بول رہا ہوں، تو بچ کر رہنا ایسے لوگوں سے. اب یہ آج جو بول رہا ہوں ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں، فیاض نام کا آدمی ان کیا بولتا ہے، میری اطاعت کرنا، اگر میری اطاعت نہیں کرتا ہے، میری اطاعت کے بغیر اگر وہ آدمی مسلمان مومن ہونے کی بات بولتا ہے تو وہ نہیں، میں مانتا نہیں اسے، اور مومن مسلمان نہیں ہے، میری اطاعت نہیں کرتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اس کی تقدیر بند ہو گئی ہے، اس کا دل بند ہو گیا. یوں سمجھو کہ اس کو موت آ گئی ہے، بس چپکے چلتا پھرتا ہے، ویسی بات بول رہا ہے. میری اطاعت کے بغیر نماز اور حج کی عبادتیں بھی بیکار ہیں. ایسی ایسی باتیں بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور لوگ گمراہ ہو بھی رہے. اس کے فالوور بھی بہت سارے ہیں ساری دنیا کے اندر. اس وقت صرف ہندوستان کے اندر نہیں، اب اس قسم کے فتنے ساری دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں؟ مسلمانوں کا ولیوں کا لبادہ پہن کر، ولیوں کا لباس پہن کر، ولیوں جیسی مشابہت کو بنا کر، اختیار کر کے، پگڑی بن کر، جبہ پہن کر، داڑھی رکھ کر، مسلمان کمزور مسلمانوں کی ایمان کو لوٹنے والے یہ لوگ. ایک خاتون نے اس کی بات کو جھٹلایا تو کہا ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر تم نے جھٹلا دیا. ایک عورت اس سے پوچھی، اس کی باتوں کے بارے میں پوچھی تو اس نے کہا کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلایا. اس کی باتوں پر پوچھنے لگی عورت، تحقیق کرنے لگی تو اس سے کیا کہتا ہے کہ تو پیغمبر کے راستے کو تو جھٹلا رہی ہے. مطلب کیا ہے؟ ان خود اپنے آپ کو نبی بول رہا ہے. عورت اس سے کچھ سوال کر رہی ہے تو سوال کا جواب نہیں دے رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ تو ایک پیغمبر کی بات کو جھٹلا رہی ہے، پیغمبر کے راستے سے تو ہٹی ہوئی ہے، تو گمراہ ہے، وہ بول رہا ہے. پتا کیا چلا؟ یہ آدمی خود اپنے آپ کو نبی بول رہا ہے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا حضور کے بعد. خاتم النبیین والمرسلین حضور پر رسالت بھی مکمل ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی، کتاب مکمل ہو گئی. اب مزید کسی تعلیم کی، کسی کتاب کی، کسی رسول کی، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسئلے کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکم کی ضرورت نہیں ہے. سب احکامات قرآن کے اندر آپ کو ملیں گے. سب قسم کے قیامت تک آنے والے تمام تر ترقیات، ٹیکنالوجی کے سوالات کا جواب ہم کو قرآن و حدیث کے روزے میں مفتیان اکرام سے اگر ہم سوال کریں گے تو اس کا جواب ملے گا. کسی کی طرف اب آپ اور مجھے بھی، ہمارے نسلوں کو بھی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے. اگر متوجہ ہونا ہے تو شریعت کے ماہرین سے، علماء سے، مفتیان اکرام سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس قسم کے درگاہوں کے پاس یا ولیوں کا لباس پہن کر ہر پگڑی پہننے والے کو یا ہر داڑھی والے سے آپ مسئلہ نہ پوچھیں، شریعت کا سوال نہ کریں. عالم ہے، اس کے پاس سند ہے یا اس کا علم پر آپ کو یقین ہو، یہ عالم ہے، آپ کو معلوم ہے، تو تب اس سے آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ ہر کسی سے سوال نہ کریں. ایمان کے لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، تاج میں بیٹھے ہوئے ہیں، امت کی ایمان کو کس طرح برباد کریں. مجھے نہیں ماننا ایمان کی جھوٹی گواہی دینا ہے. دیکھو، اور ایک عقیدہ، اسے نہیں ماننا، ایمان اسے نہیں مان کر ایمان مسلمان بولنا یہ جھوٹی گواہی ہے. وہ بھی مسلمان نہیں بول رہا ہے. جو میری اطاعت نہیں کرے گا میں اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا.
تو خود نبی بول رہا ہے، تو خود مسلمان نہیں ہے، تو خود بچ نہیں سک رہا ہے، تو خود ایک فتنہ بنا ہوا ہے، تجھے ماننے والے کو کیسا بچائے گا، تجھے نہیں ماننے والے کو تو کیسے چھڑائے گا؟ تو خود مومن مسلمان نہیں ہے، تو خود فتین بن گیا ہے، تو خود زال بنا ہوا ہے، گمراہ کرنے والا تو خود بنا ہوا ہے، تو خود دوسروں کو کیا بچائے گا؟ تو تیری بچا لے بس، تیری آخرت کو تو بچا لے بس۔ لیکن یہ کہتا کیا ہے؟ جو میری اطاعت نہیں کرے گا میں اس کو آخرت میں نہیں بچاؤں گا۔ ایسے ڈیپ باتیں دیکھنے کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہیں، لیکن اس کی کوئی ڈیپ باتیں نہیں۔ اس قسم کی باتوں کو سن کر لوگ ان کی فین بن جاتے ہیں۔ نبی کا دعویٰ کرے تو لوگ مان لیتے ہیں، ولی کا دعویٰ کرے تو لوگ مان لیتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کرے تبھی لوگ مان لیتے ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس قسم کے عقیدے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، بے نیاز ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمام قسم کے اختیارات، وہ مختار کل ہے، اس کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار ہے، دینا جانتا ہے، لینا بھی جانتا ہے، موت و حیات کا مالک ہو، زندگی کا مالک ہو، بیماری کا شفا کا مالک ہو، ہر قسم کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی قسم کا اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس قسم کا عقیدہ اپنے بچوں کو بچپن ہی سے پڑھانے کی، پلانے کی ضرورت ہے۔ آخری عقیدہ، اللہ کی طرف سے آگے پیش آنے والے حالات کی مجھے خبر دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے کیا کیا ہوتے، کیا کیا دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے عذابات، واقعات ہونے والے انسان میں، اسے معلوم ہوتا کہتے۔ ارے اللہ کے نبی کو خود پتا نہیں تھا کیا ہونے والا ہے، اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا۔ اللہ معجزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آگے آئندہ آنے والے حالات کو اللہ تعالیٰ کھول کر بتایا۔ قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے اللہ نے پچھلے پیغمبروں کے واقعات بتایا ہے وحی کے ذریعے سے، یا پھر اللہ اپنی طرف سے جبرائیل کے ذریعے سے علم دیا ہے، آگے کے آنے والے حالات کو پیغمبر نے بتایا ہے۔ اتنا چیسو، اس کے علاوہ حضور کو علم غیب نہیں ہے، حضور علم غیب کے مالک نہیں ہے، حضور بس پیغمبر ہیں، اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ جتنا علم دیا حضور کو تو بس حضور اتنا حضور کو معلوم ہے۔ سو اگر حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ آ کر پوچھے قیامت کب آئے گی، تو حضور نے جواب کیا دیا، یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند اللہ۔ قیامت کے بارے میں جو لوگ ان سے سوال کیے تو حضور نے کیا فرمایا، انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو میرے پاس نہیں ہے، میرے رب کے پاس ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد عربی نے کہا۔ اگر علم غیب ہوتا تو حضور کا جواب دیتے، اب آئے گی، کب آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، 1000 سال کے بعد آئے گی، قیامت کب آئے گی حضور؟ اگر حضور کے پاس علم غیب ہوتا تو حضور بتاتے۔ حضور وجہ تخلیق کائنات کو بنانے کی وجہ حضور تو خود علم غیب نہیں ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے مجھے آگے کیا ہونے والا ہے اس کی خبر مجھے ہو جاتی ہے۔ تیرا مرتبہ بڑا، میرے پیغمبر کا مرتبہ بڑا ہے۔ محبوب خدا حضور ہے، تو نہیں ہے، تو ملعون خدا ہے۔ محبوب خدا میرے پیغمبر ہے، تو کون ہے؟ تو ملعون خدا ہے، تجھ پر لعنت ہے اللہ کی، حضور پر محبت ہے اللہ کی۔ میرا نبی اسے علم غیب نہیں ملا ہے، تو کون ہے فلاں کہ تجھے اللہ علم غیب دے دے؟ اس قسم کے لوگوں سے آپ بچ کر رہنا۔ اس دور کا سب سے بڑا عمل کیا بولو؟ ایمان کی حفاظت کرنا، یہ سب سے بڑا عمل۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا بولو؟ اب کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے کچھ راستے، اس کے لیے کچھ مہم، اس کے لیے کچھ طریقے، کچھ اصول، قوانین، اور اس کے کچھ عقائد سن لو 1-2 منٹ میں۔ ایک تو پیغمبروں کی شان میں گستاخی کرتا ہے یہ، اور اس کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے انبیاء کی دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ کیا کہتا ہے؟ پیغمبروں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی کہتا ہے۔ دعا کرنا دراصل ایک ضد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر زبردستی کرنا ہے، یہ کام کرو۔ دعا کرنا اللہ کے ساتھ زبردستی کا معاملہ کرنا بول رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، دعا کرنا اللہ کے ساتھ ضد کرنا ہے،
اللہ مجھے وہی چھوڑنا بول کر، تو پھر اللہ حدیثوں میں کہیں بولتے دعا نہیں کرنے والے سے میں غصہ ہوتا ہوں، یہ اللہ کہیں کو بولتے دعا کرنے کی اہمیت ہے، تبھی تو اللہ حدیثوں کے اندر بول رہے ہیں دعا نہیں کرو گے تو میں غصہ ہو جاؤں گا۔ بلکہ حدیثوں کے اندر ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے مطلب تم گناہ کرو بول کر نہیں، اللہ اپنی غفاریت کو، اللہ کتنے معاف کرنے والے ہیں اس کو بتانا چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو میں ایک قوم کو ایسی پیدا کروں گا جو وہ گناہ بھی کرے گی، پھر مجھ سے معافی چاہے گی، میں اس کو معاف بھی کروں گا اور اپنا محبوب بناؤں گا۔ یہ سن کے اندر ہے ایسا، تو یہاں گناہ کرو بول کر نہیں، اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ معاف کرنے کے اللہ کے پاس عظیم صفت ہے، بڑے سے بڑے گناہ کر کر معاف کرتے ہیں اور دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن یہ فطین کیا بول رہا ہے، ملعون کیا بول رہا ہے؟ دعا کرنا اللہ کے ساتھ ضد کرنا ہے بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے بہت سارے بڑے بڑے مسائل کا حل نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں دعا کر کے نادانی کی، اللہ کیا بولے، ابراہیم علیہ السلام دعا کرے صحیح ہے، حضور بھی دعا کرتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، تو اللہ نے کیا کہا کہ مشرک کے بارے میں، کافر کے بارے میں دعا نہیں کر سکتے، اگر دعا کرو بھی آپ تو تب بھی اس کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کسی کا باپ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ اس کو تو بخش دے، اس کے حق میں دعا نہیں قبول ہوگی۔ اللہ اس کو ہدایت دے، ایسی دعا کریں گے، اگر اس کی زندگی میں تقدیر میں ہدایت کرے تو اللہ ہدایت دے سکتے ہیں، یہاں تک بات ہے۔ لیکن سرے سے اللہ اسے دعا کا انکار کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی گستاخی ہو رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام نادان ہے، تو ان کون ہے؟ ان بڑا دانا عقل مند ہے کیا؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے، اسے کیا بنایا ہے؟ فطین کو۔ کم سے کم عقل کے لحاظ سے تو بات ہونا نہیں ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں کرتے کرتے الٹا لٹک گئے، استغفر اللہ، حضور بھی دعا کرتے کرتے الٹا لٹک گئے، اللہ کے ساتھ ضد کرنے بول رہا ہے یہ۔ بہرحال یہ تمام باتیں بتانے کا، اب علماء نے مفتیان اس پر کیا فتویٰ لگایا، یہ سرے سے کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے اسلام سے، ایسی باتیں کرنے والا مسلمان کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس پر علماء نے فتوے لگا دیے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے آج کے اس قسم کے دور میں، اس قسم کی فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، کیا تدابیر اختیار کر کے ہم اس قسم کی فتنوں سے بچ سکتے ہیں؟ یہ پہلا کام کیا، علماء ربانیین کی تحریروں، تقریروں اور ان کی مجالس سے اس قسم کے فتنے کو جانا جائے۔ اب بیان ہوا نہیں اس کے بارے میں، 2-3 جمعہ سے ریاض احمد گوہر شاہی، اس کا خلیفہ یونس گوہر شاہی، آج فتنہ فیاضی نام کا فتنہ ایک فتین پیدا ہوا، اس کے بارے میں اخبار بیان کیا اس کے۔ تو اس قسم کے بیانات کو، اس قسم کے تقریروں کو علماء کے ذریعے سے، علماء ربانیین کے ذریعے سے ان کی تقریروں، بیانات اور خطبات کو سن کر اس قسم کے فتین لوگوں کے عقائد کو، نظریات کو سن کر اس قسم کے فتین سے بچ کر رہنا، ایک تو بات یہ۔ دوسری بات، دوسری تدبیر کیا، دعا کا اہتمام کیا جائے اور ورد رو رو کر اللہ سے مانگا جائے، دعا کا اہتمام کرنا، اللہ اس قسم کے فتنوں سے ہماری اور ہمارے گاؤں والوں کی، پوری امت سے مجتمع کی اس قسم کے فتنے میں پڑھ کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے سے بچا لے اللہ سے اس قسم دعا کرنا۔ تیسری تدبیر کیا، اسلامی فرائض کا خاص اہتمام کیا جائے، نمازوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو آباد کرنا، کسی نماز کو نہیں چھوڑنا، فرائض، واجبات، مستحبات، جتنے شریعت کے احکامات ہیں سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور عمل کرتے رہنا، انت تک کوشش کر کے عمل کرتے رہنا۔ چوتھی تدبیر کیا، مقصد حیات، اللہ کی عبادت اور اس کی رضامندی کا حصول ہر حالت میں پیش نظر رکھا جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا، اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا کرنے سے راضی ہو سکتا ہے، ان تمام کاموں کو کرنا۔ پانچویں تدبیر کیا، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کی جائے اور اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کی جائے اور ایسی کتابیں پڑھی جائیں اور
گھر میں اس کی تعلیم کی جائے جو فکر آخرت پر مبنی ہو. آخرت جن کتابوں کو پڑھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو، ایسی کتابیں گھروں کے اندر پڑھنا، سننا اور اللہ والے کی صحبت کو اختیار کرنا. چھٹی بات، فتنوں سے بچنے کے لیے اسلام کے بارے میں ادھوری معلومات رکھنے والوں سے بچا جائے. اس قسم کے ادھورا علم، ادھوری بات، آدھا علم ہے، آدھی باتیں معلوم ہے، پوری بات معلوم نہیں، پوری آیت کا معنی معلوم نہیں، آدھی آیت معلوم، آدھی بات معلوم. اب کیا کریں گے ایسے لوگ؟ نیم حکیم خطرے جان. آدھا حکیم کیا ہوتا؟ آدھا ڈاکٹر کیا کرتا؟ جلابہ بند ہونے کی گولی دینے کے بجائے جلاب ہونے کی گولی دیتا. آدھا حکیم اگر ہو تو جسم کا نقصان ہوتا ہے. اگر شریعت کے اعتبار سے اگر آدھا عالم ہو، آدھا علم اور آدھی معلومات ہو تو کیا کرے گا؟ قرآن پڑھ کے بولے گا آپ کو، قرآن پڑھ کے یہ بھی گناہ کرے سو لوگوں بھی، قرآن پڑھ کر ہی گناہ کریں لوگوں کو. کیا کر کے بولتی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. قرآن کے اندر ہے، اے ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ. کب؟ جبکہ تم شراب پی کر ہو تو نماز سے قریب جانا ہو. اللہ ایسا بولے شراب پینے کی حالت میں. اب اس قسم کے آدھے علم والے کیا کریں گے؟ آدھا مسئلہ معلوم ہے، آدھی آیت معلوم ہے تو کیا کریں گے؟ یہ بولیں گے لا تقربوا الصلاۃ. اللہ نماز پڑھنا کو بولا، نماز سے نزدیکی جانا کو بولا، اللہ ایسا بولیں گے. آپ کیا کریں گے؟ قرآن سے بات کرتا ہے اللہ، قرآن سے ہٹ کو تو ہم سے انکار کر سکتے. قرآن کا انکار کرنا کافر ہونا ہے. قرآن سے بول رہا تو نماز پڑھنا کو بول کر بولتا ہے. کیا کریں گے؟ تم مان کر اس کی بات کو تم تائید کر لیں گے، تائید کریں گے، کافر بن جائیں گے. تو آدھے علم والوں سے سوال نہ کرو، پورے علم والوں سے سوال کرو، ورنہ پھر فتنوں کے شکار ہو جائیں گے. آخری بات، دینی تعلیم حاصل کرنے کا نظام بنایا جائے. ہماری تمام پریشانیوں کا حل دینی تعلیم کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں ہے. ہمارے بچے، بڑے، عورتیں سب بھی عقائد کو، اسلامی تعلیمات کو جاننا، معلوم کرنا، اس کے بعد ان فتنوں سے بچ کر رہ سکتے ہیں. ورنہ ہر کوئی آ کر بولتا میں نبی ماننے تیار، ہر کوئی بولتا میں خدا ماننے تیار ہوتی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے بزرگوں کی جو تدابیر ہیں بچنے کی، ان تدابیر کو اختیار کر کے اس قسم کے فتنوں سے بچنے کی، اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے عیش و عقائد کے، گھر والوں کے، امت مسلمہ کی ایمان کو بچنے اور بچانے کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.